السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض محمودی چینل، اور فیض محمودی چینل میں ہم آپ کا خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے لیے روزے کی حقیقت اور اس کے باطنی شرائط لے کر حاضر ہوں، یعنی روزے میں کن باتوں سے بچا جائے اور کن کاموں کو روزے میں کیا جائے۔ ہم پورا دن بھوک پیاس برداشت کرتے ہیں، کیا شریعت کی نظر میں یہ روزہ ہے؟ کیا عند اللہ یہ روزہ مقبول ہے یا نہیں؟ حدیث قرآن میں ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ یہی پیاری باتیں لے کر حاضر ہوں، آخر تک ویڈیو دیکھیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے اگلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ روزے کی تعریف شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ اور روزے کی تاریخ، روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہماری شریعت سمیت تمام شریعتوں میں یہ روزہ فرض رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے روزے کے دن اور احکام ہم سے مختلف تھے، اور رمضان کے روزے جو ہم رکھ رہے ہیں یہ 10 شعبان سن ہجری 2 میں فرض ہوئے۔ آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ مقصد ہے روزے کے پیچھے، ہمارا مقصد تقوی حاصل کرنا، پرہیزگاری حاصل کرنا، بھوک اور پیاس کے ذریعے ہمارے رب کو راضی کرنا۔ 11 مہینے گناہ کر کر کے جو ہم نے رب کو ناراض کیا ہے، اسی مالک و خالق کو راضی کرنا، یہ مقصد ہے۔ اللہ نے بھی یہی فرمایا۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے، کھانے پینے جیسی حلال چیزوں سے بھی نفس کو روک دیا جاتا ہے۔ اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ اور آیت میں تقوی کا لفظ آیا ہے، لیکن تقوی ہے کیا؟ تقوی کا معنی شریعت میں تقوی کا عمومی معنی یہ ہے عذاب کا سبب بننے والی چیز، یعنی ہر چھوٹے بڑے گناہ سے نفس کو بچایا جائے، آداب کا خیال رکھے بغیر صرف بھوکا رہنے سے تقوی کا معمولی سی کیفیت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی اس لیے کہ بھوک کے ذریعے نفس کے تقاضے دب جاتے ہیں اور خواہشات میں کمی واقع ہوتی ہے۔ لیکن اگر روزوں کی مقصد اصلی کو پانا ہے تو کامل طریقے سے روزہ رکھنا ہوگا۔ اگر کامل طریقے سے روزہ رکھنے کی طریقہ کیا ہوگا؟ کامل روزہ یہ ہے کہ روزے کے ظاہری آداب کے ساتھ ساتھ اس کے باطنی آداب کا بھی لحاظ رکھا جائے، انہیں بھی پورا کیا جائے۔ اور باطنی آداب کا بیان احادیث طیبہ میں موجود ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جنہیں اپنے روزوں سے بھوک پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ناظرین غور کریں، ہم پورا دن بھوک اور پیاس برداشت کریں اور سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہ ہو تو کتنا افسوسناک بات ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم اور مطلب ایک یہ ہے، کوئی شخص روزہ رکھ کر حلال کھانے سے تو رک جائے لیکن لوگوں کا گوشت کھاتا رہے، یعنی غیبت کرتا رہے، جو حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ بھی مانا ہے کہ کھانے پینے سے، حلال چیزیں کھانے پینے سے تو رک جائے لیکن حرام دیکھنے، بولنے، سننے، کرنے، کمانے میں لگا رہے، ان سے نہ بچے۔ وضاحت سنیں، حرام دیکھنا یوں کہ فلمیں ڈرامے دیکھے، بازار وغیرہ میں بدنگاہی کرے۔ حرام بولنا یوں کہ گالی دے، جھوٹ بولے، الزام تراشی کرے۔ حرام سننا یوں کہ گانے سنے، غیبت کی طرف کان لگائے۔ حرام کرنا یوں کہ دوسروں کا دل دکھائے، مار دھاڑ، طعن و تشنیع میں لگا رہے۔ حرام کمانا یوں کہ کاروبار میں جھوٹ، خیانت، ملاوٹ اور دھوکے سے باز نہ آئے۔ یا نوکر پیشہ ہے
تو رشوت کے بغیر کام نہ کرے یا اپنی ذمہ داری کو پوری طرح نہ کرے، یوں اس کی تنخواہ میں حرام داخل ہو جائے۔ یہ وہ سب لوگ ہیں جنہیں کھانے پینے میں بھوک پیاس کے علاوہ روزے میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ غور کریں اور ہم اپنے گریبان میں جاگے، کیا ان کاموں میں سے ہم تو نہیں ملوث ہیں؟ روزے کی حالت میں ہم ان کاموں میں ملوث ہو کر تقوی سے دور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں کر رہے ہیں؟ اگرچہ فرض سے بری ذمہ ہو جاتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ائمہ دین نے روزے کے جو باطنی آداب بیان کیے ہیں ان کا مختصر معنی یہ ہے تمام اعضاء کا روزہ رکھا جائے، صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو، ہمارے ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، ہماری زبان کا بھی روزہ ہو، ہماری آنکھوں کا، ہمارے پاؤں کا بھی روزہ ہو، ہمارے کانوں کا بھی روزہ ہو، تمام اعضاء کو گناہوں سے، فضول باتوں سے بچایا جائے۔ اعضاء کے روزے کی تفصیل آداب کی روشنی میں سنیے۔ پہلا ادب، نگاہیں جھکا کر رکھیں، انہیں ہر مذموم اور مکروہ چیز دیکھنے سے بچائیں اور دل کو ذکر الہی سے غافل کرنے والی چیزوں کے متعلق سوچنے سے محفوظ رکھیں۔ دوسرا ادب، فضول باتوں، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحش کلامی، بد اخلاقی، لڑائی جھگڑے سے زبان کی حفاظت کی جائے۔ تیسرا ادب، ہر ناجائز اور ناپسندیدہ چیز سننے سے کان بچے رہیں۔ چوتھا ادب، ہاتھ، پاؤں، بقیہ اعضائے جسمانی بھی گناہوں سے دور رہیں۔ پانچواں ادب، خالص، حلال اور پاکیزہ رزق سے افطاری کریں۔ حرام یا مشکوک مال سے افطاری کرنے والے ایسا ہے جیسے جو شخص اپنا گھر تعمیر کرے، اچھا گھر بنائے، جب مکمل بن جائے تو اسے گرا دے۔ یہ ہے حرام مال سے افطاری کرنے کا بوال۔ لہذا صرف حلال سے افطاری ہو اور اس میں بھی اتنا زیادہ نہ کھایا جائے کہ مغرب عشاء تراویح پڑھنا بھی مشکل ہو جائے یا بے مزہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھرے پیٹ سے زیادہ کوئی برتن ناپسندیدہ نہیں۔ غور کریں، روزے کے ذریعے خدا کے دشمن ابلیس پر غلبہ اور نفسانی خواہشات کا توڑ کیسے ہوگا، جبکہ روزہ دار دن کے وقت ہونے والی ساری کمی اضافے کے افطار کے وقت پورا کر لے گا۔ لوگوں کا یہ معمول ہے کہ ماہ رمضان میں انواع و اقسام کے کھانے کے منصوبے ہوتے ہیں، جیسے کھانا پورے سال کھائے نہیں ویسے کھانے رمضان میں کھائے جاتے ہیں، حالانکہ روزے کا مقصد بھوک کے ذریعے نفسانی خواہشات کو مارنا ہے تاکہ بھوک کو، نفس کو تقوی پر قوت حاصل ہو۔ لیکن جب صبح سے شام تک معدہ بھوکا رکھا جائے تاکہ کھانے کی خواہش پوری جوش پر آ جائے اور پھر اسے لذیذ کھانے کھلائے جائیں، اسے پیٹ بھر کر کھلایا جائے، تو اسے نفس کی لذت، خواہش، طاقت میں کمی نہیں آئے گی، اس میں ترقی ہو جائے گی، اس میں اضافہ ہو جائے گا۔ نتیجے میں وہ خواہشات کی وہ خواہشات ابھریں گی جو اس سے پہلے نہیں ابھرتی تھی۔ روزے کی روح اور مقصد تو ان قوتوں کو کمزور کرنا ہے جو برائیوں کی طرف لوٹانے میں شیطان کے ذریعہ ہے، اور یہ چیز کم کھانے سے حاصل ہوتی ہے، جبکہ جو شخص اپنے سینے اور دل کے درمیان کھانے کا پردہ حائل کر دے وہ عالم ملکوت کے مشاہدے سے پردے میں رہتا ہے۔ چھٹا ادب، افطار کے بعد روزہ دار کا دل امید و خوف کے درمیان متردد رہے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا روزہ قبول کر کے اسے مقربین میں شامل کیا گیا ہے یا مسترد کر کے اسے دھتکارے ہوئے لوگوں میں شامل کیا ہے۔ امید و خوف کا یہ حالت، یہ کیفیت صرف روزہ میں نہیں ہے، ہر عبادت کی فراغت کے بعد قلب انسانی کی یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ ان آداب کے ساتھ ایک نہایت اہم چیز یہ بھی ہے، روزہ رکھتے وقت جیسے دل میں یہ نیت کرتے ہیں میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اسی طرح دل میں یہ بھی نیت کر لیں میں کل روزے کے ظاہری اور باطنی تمام آداب کے ملحوظ رکھتے ہوئے روزہ کا حقیقی مقصد یعنی تقوی حاصل کروں گا۔ اگر یہ نیت ہے تو سونے پہ سہاگا، وہ روزہ عند اللہ بھی مقبول ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اجر و ثواب کا ذخیرہ آئے گا، یعنی تقوی حاصل کروں گا۔ اس کے علاوہ دن کے وقت میں حصول تقوی والی نیت دل میں دہراتے رہیں، اپنے افعال و اقوال اور حالات پر نظر رکھیں کہ میں روزے کے آداب، باطنی آداب کو پورے کر رہا ہوں یا نہیں۔ اگر پورے کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ، اگر نہیں تو مقام غور ہے۔
ایسا نہ ہو پورا رمضان ہم بھوک اور پیاس برداشت کریں اور آخر میں حدیث پاک جو میں نے ابھی پڑھی بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہو، ایسا روزہ نہ ہو۔ ہمارا روزہ تمام جسمانی اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے، تمام اعضاء بدنی کو گناہوں سے بچانا چاہیے، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، نماز پنجگانہ میں ہمارا وقت گزرے اور والدین کی خدمت، بھائی بہنوں پر شفقت کے ذریعے ہم دن گزاریں گے تو ہمارا روزہ واقعی عند اللہ مقبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کروں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو روزہ کی ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ روزہ رکھ کر تقویٰ کا اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے۔ اجازت دیجیے آج بس اتنا ہی۔ اگر یہ میرا ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ لائک کومنٹ کے ساتھ شیئر کیجیے۔